الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً ہم یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 4 مہینے 19 دن میں سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچی تھی، اور ناظرین کرام اب ہمارا سفر جاری ہے سورہ آل عمران پر، اور قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر 144 سے لے کر 148 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بڑھ کر رتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزرے ہیں، پھر کیا اگر وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی بھرپور جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت ہر ایک کا لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی صرف دنیاوی منفعت کی خاطر کوئی عمل کرے گا ہم اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کی نیت سے عمل کرے گا وہ آخرت میں اس کا اجر پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی آئے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ کے طالب لوگوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابرین کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور اگر ہمارے کام میں کوئی اسراف ہو جائے تو اس سے بھی درگزر فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہم نے یہ سعادت اپنے حصے میں رکھی ہے جو آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے الحمد سے حرفاً حرفاً جس سفر کا آغاز کیا ہے آج اس کا حصہ جو پہنچا ہے، آج وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے لے کر 148 تک ہے۔ ناظرین کرام، اس میں اگر ہم مطالعے سے مشاہدہ کریں تو ایک بڑی دلنشین ہمیں تلقین ہے، ہدایت ہے۔ وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ موت سے استثناء اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین فدا کا امی و ابی، وجہ تخلیق کائنات، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، ہمارے ملجا و ماوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر دنیا کی ہر چیز قربان، موت آپ کو بھی آئی ہے۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رفیق اعلیٰ تک جانا تھا تو آپ چلے گئے آخری سانس لے کر اس دنیا میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اتنے غصے میں آ گئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا ہاتھ تھاما، عمر کیا کر رہے ہو؟ کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ کچھ سوچو، موت ہر ایک کو آنی ہے، تو کیا
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ بھی گئی تو ہم ان کے دین سے پھر جائیں گے؟ کس نے سدا رہنا ہے؟ ناظرین کرام، یہ مبنی بر حقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، عمر نہ ایسے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اس سے بہتر مقام پہ چلے گئے ہیں، اللہ کے بلاوے پر وہ تشریف لے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تو وہ دن تھا اور ایک اور دن تھا ایسا ہی گزرا امت پر، غزوہ احد کے دوران جس تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ پچھلے کچھ پروگراموں سے ناظرین کرام وہی تناظر چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غزوہ احد کے دوران بھی یہ افواہ پھیل گئی تھی نعوذ باللہ کہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس وقت بھی یہی ہلچل پیدا ہو گئی تھی، یہی کم ہمتی صحابہ میں آ گئی تھی، یہی افسردگی نے غلبہ پا لیا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا صحابہ کرام کو، اندھیرا چھا گیا تھا بصارت پر بھی اور بصیرت پر بھی۔ یہ بات سن کر کلیجہ پھٹ گیا تھا صحابہ کرام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہید کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی آیات میں بھی وہی سبق ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیا تھا، وہی آج ان آیات میں ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ منظر یاد دلایا گیا ہے کہ جب یہ افواہ پھیلی تھی تو تمام صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے تھے، غم زدہ ہو گئے تھے، نڈھال ہو گئے تھے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک آفاقی حقیقت سے آگاہ کیا، اور وہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا سدا بہار ہے۔ نہیں، سدا بہار نہیں ہے، اس میں خزاں آئے گی، اس دنیا کی شام آئے گی، اس دنیا کا سورج غروب ہوگا، اور روز ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی سورج ایک نہ ایک دن غروب ضرور ہونا ہے۔ کوئی بھی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین تک 1,24,000 انبیاء آئے، سوائے حضرت عیسیٰ کے جن کو ابھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، وہ واپس آئیں گے، باقی تمام کو موت آئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آفاقی حقیقت سے ہمیں آشنا کرایا جا رہا ہے، روشناس کرایا جا رہا ہے، اور اس سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر میں کیا اسباق ہیں ہمارے لیے ناظرین کرام، جس کو آج ہم پروگرام صدائے قرآن میں ڈسکس کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام جو مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں آج آپ کے جانے پہچانے ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب بغداد سے آپ فاضل ہیں، اور آپ کا ترہ امتیاز ہے، جید عالم دین بھی ہیں، عربی کے آپ ماہر استاذ ہیں، اور ناظرین کرام مجھے آج ہی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ اپنے ادارے ازہر المدارس جو کہ چیچیاں شریف کھاریاں میں ہے، پاکستان میں ہے، ازہر المدارس کے نام سے آپ اس کے سرپرست ہیں، اور آپ اپنی سرپرستی میں 5 انٹرنیشنل قرات کانفرنسز کروا چکے ہیں، اور حال ہی میں آپ نے 5ویں کانفرنس کروائی جس میں ماشاءاللہ پوری دنیا بھر کے قرآء کرام کو آپ بلاتے ہیں، جس میں مصر ہے، تیونس ہے، یمن ہے، تنزانیہ ہے، اور پاکستان کے عظیم قرآء کرام اس میں شریک ہوتے ہیں، اور قرات سبع میں تلاوت ہوتی ہے، پورا دن تلاوت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ سرپرستی بھی ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑا اعزاز ہے آج آپ نے مجھے بتایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دی۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ بھی بغداد سے فارغ ہیں، بغداد سے فاضل ہیں، جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی۔ ناظرین کرام، آپ بھی ماشاءاللہ استاذ ہیں، اور علوم قرآنیہ میں، علوم عربی میں ماشاءاللہ آپ مہارت تامہ رکھتے ہیں، بہت خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے دونوں مہمان اور ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی بھی
پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، آج پھر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، جب بھی میں نے پکارا آپ کو، آپ نے لبیک کہا، اور آپ کی صدا پر ہمارے ناظرین لبیک کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج کے پروگرام کا، اور یہی کہ جب تناظر وہی غزوہ احد کا ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ کلام اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام 4 مقامات پر پکارا ہے، اور ان میں سے ایک مقام آج کا ہمارا سبق ہے جس کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی ہے، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم رتبہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی عظمت کی معراج ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، وہ میرے محبوب ترین رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وجہ تخلیق کائنات بھی آپ ہیں، سرتاج انبیاء بھی آپ ہیں، امام انبیاء بھی آپ ہیں، قائد انبیاء بھی آپ ہیں، اور روز محشر تمام انبیاء کی نظر بھی آپ پر ہوگی، لیکن موت آپ کو بھی آئے گی، آ سکتی ہے اور آئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں درس دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس بے ثبات زندگی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قابل صاد احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، سیدہ مجدکم، بہت شکریہ۔ اور پبلک نیوز چینل کے مالکان اور پوری ٹیم، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے خدمت قرآن کے عظیم الشان پروگرام صدائے قرآن میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جو آپ نے مفروضہ اور حقائق بیان کیے ہیں بہت خوبصورت انداز میں۔ تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 144، جس سے آج کا ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما محمد الا رسول۔ اب ہم اپنے سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے عربی زبان کا جو اسلوب اور بلاغت ہے تھوڑا سا اس کو بھی بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں عرب کے جو اسالیب ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے اسلوب اختیار فرمایا ہے، اس اسلوب کو اسلوب قصر کہتے ہیں۔ اچھا۔ اسلوب قصر جو ہے یہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ یہ ایجاز کا فائدہ دیتا ہے، بلاغت قرآن کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور 2 جملوں کی جگہ ایک جملہ کام دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی اگر آیت کو ہم اسی حصے کو لیں، ما محمد الا رسول، اگر اس مفہوم کو بیان کرنا ہو تو ہمیں 2 جملے درکار ہیں۔ ایک جملہ یوں بنے گا عربی میں محمد رسول، اور دوسرا جملہ بنے گا لیس الرسول مثلہ غیرہ، کہ کوئی رسول بھی آپ کی رسالت میں آپ جیسا نہیں ہے۔ بالکل، یہ 2 جملے بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایجاز کے طریقے پر اسلوب قصر استعمال کر کے ان 2 جملوں کی جگہ یہ ایک جملہ بیان فرمایا کہ ما محمد الا رسول، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل رسول ہیں۔ جی جی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو رسالت کی شان عطا فرمائی ہے، آپ کی رسالت خالدہ ہے، دائمہ ہے، باقیہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور کائنات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پسند فرمایا۔ پھر حضرت انسان میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو چنا، پھر ان انبیاء علیہم السلام میں سے اللہ نے رسولوں کو چنا، اور ان رسولوں میں سے آخری نبی خاتم النبیین آقائے 2 جہاں سید الثقلین والکونین حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر اس مقام پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی اور جو اشارہ فرمایا، جس کی طرف آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ آقا کریم سب سے افضل رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں،
قد خلت من قبل ہی رسول، رسولوں کا، انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آقا کریم علیہ السلام پر وہ سلسلہ آ کر ختم ہو رہا ہے، تو یہاں جو ذہن نشین کرنی ہے چیز کہ سب رسولوں نے ایک رب کی دعوت دی تھی، اس کی توحید کا درس دیا تھا، اس کی دعوت دی، اس کی تبلیغ کی کہ رب کو ایک ماننا ہے، اور اس رسولوں کا جو زمانہ ہوتا تھا وہ اپنا مقررہ زمانہ اللہ کے حکم سے گزار کر اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جاتے، باقی جو پیچھے امت رہ جاتی اس کو یہ حکم تھا، یہ تبلیغ تھی کہ آپ نے اللہ رب العزت کو ماننا ہے، اس کو حی ماننا ہے، وہی زندہ ہے۔ اب جو آپ نے مقدمے میں بات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب فرمایا اور کہا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَإِنْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْكُمْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بالکل اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، وہ کبھی بھی ان پر موت نہیں آئے گی، باقی جتنی مخلوق ہے اس نے اپنا زمانہ گزارنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام مرتبے میں، فضیلت میں بہت بلند ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے ازل سے اور ابد تک زندہ رہے گا، اسی کی وحدانیت برقرار رہے گی، اسی کو ہم نے ماننا ہے، تو اس کی طرف ہی انبیاء نے ہمیں درس دیا ہے اور بلایا ہے اس رب کی توحید کی طرف۔ تو اس آیت میں یہ جو ہے آگے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف دوبارہ اشارہ فرما دیا، چونکہ غزوہ احد کا معاملہ تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ جو سیدنا صدیق اکبر کی میں بات کر رہا تھا، تو جب آپ نے یہ پیغام دیا اس کے بعد یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہی آیت پڑھی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہی پڑھی تو صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ نے یہ بیان کیا کہ آج ہمیں صحیح اس آیت کا مصداق اور معنی سمجھ آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحب کو بھی شیئر کے گفتگو کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آغاز کیا ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو چونکہ بات موت کے حوالے سے چل رہی ہے تو موت کا کیا حقیقت ہے، موت کسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے چند میں جملے ارشاد کرنا چاہوں گا۔ تو موت کے حوالے سے اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی ہے جس نے حیات ایکم احسن عملا، تو اللہ نے زندگی اور موت کی تخلیق فرمائی ہے۔ اچھا، موت کے لیے ہم اس سے پیچھے ذرا چلتے ہیں، موت کے مراحل تک پہنچنے تک انسان کی کن مراحل سے بندہ گزرتا ہے اور کون سے وہ مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ عدم ہے، یعنی انسان۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کہ وقفہ لے لیں، پھر دوبارہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی کرنے لگے ہیں، ایک وقفہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ سلسلہ کلام ڈاکٹر صاحب سے بھی شروع کریں گے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین، جس میں ہم نے جو سفر الحمد سے شروع کیا تھا آج پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 144 سے لے کر 148 تک آج ہمارا مضامین کا سبق ہے۔ گفتگو فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی اور جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو موت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی ذی فہم شخص جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آنا ہی آنا ہے۔ تو موت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سے پہلے چند مراحل ہیں جن سے انسان گزرتا ہے اور بالآخر وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے۔ وہ مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ عدم کا مرحلہ ہے، یعنی عدم سے وجود، جب انسان نہ روح تھا نہ جسم تھا، جس کو قرآن نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر
लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, कि क्या इंसान पर ऐसी घड़ी नहीं आई कि वो कोई काबिल ज़िक्र शय ही नहीं थी, यानी ना जिस्म था ना रूह थी। तो इस मरहले को मरहला अदम कहते हैं। उस मरहला अदम के बाद अल्लाह ताला ने जो अगला मरहला इंसान के लिए पैदा किया वो अरवाह का है, कि अल्लाह ताला ने इंसानों की अरवाह को तख्लीक किया, और ये कब से किया और कितना अरसा ये अरवाह रही ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, या उसका रसूल बेहतर जानता है। इवन हम तक जो मालूमात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन अरवाह से खिताब भी फरमाया। जी जी, जब फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तो ये जो खिताब है ये अरवाह से खिताब था। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला किसी रूह को तख्लीक करने का इरादा फरमाता है तो इस दुनिया में अमल तजवीज के ज़रिए बतन मादर में जो है वो रूह मुंतकिल होती है। रूह कब मुंतकिल होती है? जब बच्चा जो है वो जनीन जो होता है वो 4 माह का होता है। सही। उसके बाद 9 माह का जो अरसा गुजरता है बतन मादर में, उसके बाद बंदा जो है वो तख्लीक हो जाता है, आलम असबाब में आ जाता है। उसके बाद फिर वो अपनी जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसकी लिखी हुई है वो ज़िंदगी गुजारता है, और उसके बाद उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। रूह जो है कफ़्स उनसरी से परवाज़ कर जाती है। तो जब अदम में था, अदम से वजूद उसको मिला, बतन मादर में आया, तो रूह की वजह से उसको ज़िंदगी मिली, और वही रूह जब कब्ज़ कर ली गई तो वो इंसान की मौत करार पाई। अब इस मौत से किसी को मफ़र नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने, हर जी रूह ने इस मौत का जायका चखना है। इस जायका में बड़ी हिकमत पे नहा है। अब जायका जो होता है, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, ये टेस्ट जो है, कोई भी चीज़ हम टेस्ट करते हैं, उसका जायका चखते हैं, तो ये बड़ा एक आर्जी चीज़ होती है, और जायका 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, मैक्सिमम मिनट में, 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जो मौत है ये भी एक आर्जी चीज़ है, ये एक शिफ्टिंग प्रोसेस है कि इस दुनिया से दोबारा इंसान को जो है वो आलम बरज़ख की तरफ और आखिरत की तरफ ले जाना है, और उसकी रूह जहाँ से आई थी पलट कर वहाँ चली जाती है। तो इसलिए फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो जैसे जायका ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही मौत की जो तारीफ़ करते हैं वो ये करते हैं कि अल इंतिकालु मिन मकानिन इला मकानिन आखर, कि मौत का फ़लसफ़ा क्या है कि मौत से इंसान जो है वो एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। एक आर्जी, एक ट्रांजिट है। तो इससे किसी भी जो जी रूह है उसको मफ़र नहीं है। जैसा कि इस आयत में भी है कि अंबिया कराम और सैयदुल अंबिया पर भी ये मरहला आया, और आप भी इस मरहले से गुज़रे, इसी तरह बाकी इंसानों ने भी गुज़रना है। तो इसमें जो सदाए कुरान है वो ये है कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को अपने हाथ में रखा है। जैसे कि कुरान पाक में कई आयात में ये फरमाया है कि जो अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि जब अनफुस की मौत आती है तो वो मौत किसी और की तरफ से नहीं आती, वो अल्लाह की तरफ से आती है। तो गोया अल्लाह ही ज़िंदगी अता करने वाला है, अल्लाह ही मौत अता करने वाला है। तो इससे ये भी हमें समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने मौत दी है, तो अल्लाह का किसी को मौत देना ये भी हिकमत से खाली नहीं होता, क्योंकि अरबी में कहा जाता है कि फ़ेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, कि जो हकीम होता है, दाना होता है, उसका कोई भी फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो ये हम कैसे समझ लें कि जो अल्लाह हकीमों का पैदा करने वाला है और हकीमुल हुकमा है, जो सबसे ज़्यादा हिकमत और दनाई वाला है, वो जब किसी को मौत देता है तो उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें कार फरमा होती हैं जो हमें बज़ाहिर समझ में नहीं आती। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है और अल्लाह ही मौत देने वाला है, तो हम फिर जितने भी हीले बहाने कर लें, जितनी भी एहतियातें बरत लें, जो उसने वक्त हमारा मुकर्रर किया हुआ है उस पर मौत आनी ही आनी है। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि ये अटल हकीकत है। तो इसलिए कि जब फिर हमें इस्लाम पर कड़ा वक्त आता है, गज़वात की ज़रूरत होती है, और इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का वक्त आता है, जिहाद की ज़रूरत होती है, तो उससे बंदा जो डर जाएगा कि मैं मर जाऊँगा, मेरी जान जाती रहेगी, ऐज़ा कारब से मैं जुदा हो जाऊँगा, तो अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बयान कर दिया है कि आपकी ये घर भी आ सकती है, एहतियातें ये किसी काम नहीं आनी, और बिल आखिर आपने इस दुनिया को छोड़ना है, और जो वक़्त मुकर्रर है
لا یستقدمون ساعتن ولا یستاخرون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تقدیم و وہ تاخیر اٹل نہیں ہے۔ ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اگرچہ یہ اٹل ہے لیکن اٹل من جانب اللہ ہے، موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، لیکن عند اللہ یہ مقرر ہے، عند الناس نہیں۔ انسانوں کو یہ نہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کس وقت میں موت آنی ہے، اور نہ یہ جگہ بتائی گئی ہے کہ کس جگہ اس نے مرنا ہے، تو اس کو مجہول رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اور صدائے قرآن یہ بھی ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر گھڑی موت کی تیاری میں رہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری سانس رک جائے اور ہمیں اگلی دنیا میں جانا پڑے۔ تو یہاں جو کچھ کیا ہوگا، موت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور موت کے بعد جو اصل ہمیں مناسب ملنے ہیں وہ اس دنیا کے اعمال سے ملنے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اعمال صالحہ بروئے کار لانے چاہیے، تاکہ ہمیں جس بھی گھڑی بلاوا آ جائے تو ہمارے پاس اتنا توشہ ہو اور اتنے اعمال ہوں کہ ہم اگلی دنیا میں جو فار ایور ہے، ایور لاسٹنگ ہے، اس کے لیے ہم کامیاب ہو سکیں، امتحان کے وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ ہے آج کے سبق میں، وہ یہ ہے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مرتا، اس کے اذن کے ساتھ انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اور ہر ایک کی موت کا وقت بھی طے ہے، مقام بھی طے ہے، اور جس طرح سے اس کو موت آنی ہے وہ تمام لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا اور آ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے موت طبعی موت، جس کو ہم قضاء الہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک موت ہے شہادت کی موت، جو اللہ کی راہ میں آتی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے سے آتی ہے، اور ایک تیسری موت ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا ہے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ ارشاد ہے کہ موت اللہ کے اذن سے آتی ہے، شہادت اللہ کے اذن سے، بستر پہ کسی کو موت آئی تو اللہ کے اذن سے۔ کیا جو اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یا خودکشی کرتا ہے، یا اپنے آپ کو اس زندگی سے مارنے کا سبب خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے، اس میں بھی کیا اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے؟ حالانکہ ایک طرف اللہ رب العزت نے تو اس کو حرام موت کہا ہے، پھر اللہ کا اذن کیسے اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تھوڑی سی الجھن جو ہے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی دور فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کو سراہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنی گہرائی میں جا کر اور اتنے ادق اور مشکل سوالات کرتے ہیں کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی سے فائدے اٹھا لیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسری یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کے مسائل کو بھی بڑے غور و فکر سے دیکھتے ہیں، مقصد یہ اور ناظرین کی رہنمائی کرنے کے لیے ماشاءاللہ اچھے انداز میں عرق کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے خودکشی کا، ہمارے معاشرے میں ہمیں اس رجحان کو بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، کافی لوگ ایسے معاملات کر بیٹھتے ہیں، تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا ہے، اور یہ بڑا مذموم عمل قرار دیا ہے، اور اس کے عذاب کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بلکہ یہ آیا ہے کہ جس عمل سے وہ بندہ خودکشی کرتا ہے، تو پھر جب اس کو اگلی دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اس برے فعل پر، اس کا محاسبہ ہوتا ہے، تو وہی عمل وہ دہراتا رہتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو اسی طرح سے پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا مکلف بنایا ہے، ہماری شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ، وہ ہمیں اس فعل سے منع فرماتی ہے۔ ہم مکلف ہیں شریعت کے مکلف ہیں، تو لہٰذا ہمیں شریعت کے احکام کو ماننا ہوگا۔ اور شریعت میں اس کو کبھی عمل قرار دیا گیا ہے، حرام عمل قرار دیا گیا ہے، اور اگر سزا اللہ نے رکھی ہے تو اسی بات کی رکھی ہے کہ میں نے شریعت میں منع کیا تھا، اور تم منع کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہمارے ناظرین کے لیے یہ اصلاح پہنچ گئی کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن ان تکالیف پر، ان مسائل پر، ٹینشنوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صبر کا حکم دیا۔ مصائب تو انبیاء پہ بھی آئے، بالکل آئے ہیں، ہر نبی پہ آئے، ختم المرسلین پہ کتنے مصائب آئے۔ اگر مصائب کی تاریخ پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام نے بڑے بڑے مصائب جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں، اور ان جیسی کوئی مصیبت اور تکالیف تو عام لوگوں پر آئی نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں،
کتنے مصائب تھے لیکن صبر کرتے رہے. اور اس سبق میں بھی آگے آئے گا کہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انعام دیتا ہے. سب سے پہلا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ مصائب یا مشاکل جو بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ناظرین کے لیے بارے دیگر یہ معلومات ہے کہ قطعاً ان مسائل پر اپنے آپ کو خودکشی میں نہ دھکیلیں. یہ بڑا مذموم فعل ہے، اس پر سخت عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی اور غیظ اور غصے کا سبب ہے. لہٰذا ہمارے ناظرین کو صبر کرنا چاہیے. ایسی صورت میں کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ اس عمل کی طرف جا رہا ہے تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ دین اسلام، ہماری شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ اس عمل کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی. صحیح. جی ہاں. اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اکثر بیمار جو ہوتے ہیں نا، جی 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 تو وہ بیماری سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر جی جی یہ کہہ بیٹھتے ہیں یا اللہ اب تو ہمیں اٹھا ہی لے. کیا یہ کہنا جائز ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ اٹھانے کو مانگنا چاہیے جی. کہ مولا جب بھی وقت آئے، میرا وقت آئے تو کلمہ حق میری زبان پر جاری و ساری فرما اور ایمان کے ساتھ اس دنیا اور سے یہ بھی اٹھا. جو اکتانا ہے، مایوسی کا شکار ہونا ہے، یہ بھی منع کیا گیا. منع کیا گیا ہے. بلکہ وہاں بھی صابر ہی رہنا ہے. صبر کیا ہے کہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی منشا پر راضی رہنا. جی. جس حال پر رکھے اس حال پر راضی رہنا، صبر کرتے رہنا. اگر مصیبت آئی ہے تو وہ بھی جان رہا ہے. جی جی. وہ تو رب ایسا ہے کہ جو بندے کو اس کی شہ رگ سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کے دکھ سکھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سانے جو ہے اپنی مخلوق اور اپنی مصنوع سے پیار نہ کرے؟ رب تو ہر چیز سے بڑھ کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جی جی. تو اس لیے وہ کوئی حکمت ہے کہ وہ جو کوئی مصیبت. میں تو ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دے تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 70 تو علامتی طور پر کہا گیا ہے کے لیے. کائنات کی تمام ماؤں سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے انسان. یہ کثرت کا جی جی کثرت کی علامت کے طور پر. آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور جو غلط فہمی، ایک مسکنسپشن جو ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی دور فرما دیا ہے. اور وقفہ ہے، دوبارہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا پوری ترتیب اور تسلسل سے سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے لے کر 148 تک، اور قرآن کریم کا ناظرین کرام یہ چوتھا پارہ ہے. ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ خودکشی جس کے بارے میں کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تو کیا خودکشی کرنے والا بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ کرتا ہے؟ اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ نہیں، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ یہ جو جان میں نے دی ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے اور حفاظت کے ساتھ ہی مجھے واپس لوٹانا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور اس پر اگر ہم فرما برداری کرتے ہوئے اس جان کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس طرح سے حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے ہمیں احکام اور ہدایات عطا کی ہیں اور اس طرح سے واپس کرتے ہیں تو فرما برداری ہے، ورنہ حکم عدولی ہے. بالکل ایسے. اس میں اللہ کی مرضی قطعاً شامل نہیں ہے، کیونکہ تکوین میں زندگی موت کے فیصلے وہ اللہ نے کر رکھے ہیں، لیکن ہمیں مکلف بنایا ہے شریعت کا جو نظام تشریعی ہمیں دیا ہے. اس میں یہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور جو سزا ملے گی وہ اس پہ ملے گی کہ تمہیں منع کیا تھا پھر تم نے کیوں کیا اور اس طرف کیوں اپنا ہاتھ بڑھایا، اس طرف اپنے قدم کیوں بڑھائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی مغرب میں ایک مثال آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ہمیں شہادتیں ملتی ہیں کہ مغرب میں ایک عمل یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص جس کی موت نہیں آ رہی، بڑھاپے کی منزلوں میں ہے اور گھر والے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے اپنے ہی اقارب
تو پھر اس کو ایزی موت کے نام سے جی موت سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے اور خود کر دیا جاتا ہے بالکل قاتل بن کر. بالکل ایسا. اچھا، یا تو شربت پلا دیا جاتا ہے اس میں زہر ہوتی ہے، یا کوئی کرنٹ لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی انجیکشن دے دیا جاتا ہے یا میڈیسن دے دی جاتی ہے بالکل کہ اس سے جان چھوٹ جائے. ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ویسے یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی اور حماقت کچھ نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم اپنے بڑوں سے تنگ آ جائیں اس طرح سے. بالکل ہمارا دین اسلام تو کبھی بھی اس پہ اس کی ٹالرنس اجازت نہیں نہیں دیتا. کرتا، بالکل زیرو ٹالرنس ہے، بالکل بلکہ ایسے. ان کی خدمت کا حکم دیا ہے کہ بالکل جس طرح تمہیں انہوں نے بچپن میں پالا تھا اب تمہارا وقت ہے ان کو پالنے کا. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی خود جامِ موت منہ سے لگاتا ہے یا کوئی جامِ موت تھماتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے ڈیفینیٹلی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. اسلام کی شریعت کے وہ پابند نہیں ہیں. انسانیت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ بالکل ہے، دشمنی ہے. اور ایسا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رہا ہے یعنی اگلے کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے تو وہ قاتل ہے. اور اگر اگلے نے اس کو کہا ہے ایسا کرنے کا یعنی اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، تو یہ ایک خودکشی کی ہی صورت ہے جس کو ہم نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خودکشی فعل حرام ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ ایک حدیث مجھے یاد پڑ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایون موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. صحیح. کہ کوئی بندہ کہے مجھے موت آ جائے، پریکٹیکلی وہ اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے، خودکشی نہیں کرتا، جسٹ خواہش کرتا ہے موت کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا اور ساتھ اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ صالح بندہ ہے جو موت کی خواہش کر رہا ہے تو اس کو اتنا ٹائم کیوں وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ مزید نیک عمل نہ کر پائے؟ لیکن تو اس کے لیے اس کو اتنا وقفہ ملے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بد ہے تو اس کو زندگی کی اتنی مہلت ملے کہ ممکن ہے وہ تائب ہو جائے اور واپس آ جائے رجوع کر لے صالحیت کی طرف واپس آ جائے. طرف لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب موت کی تمنا کرنے سے تو منع کیا گیا ہے، آرزو کرنے سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن شہادت کی موت، اس کی تمنا اور خواہش یہ تو از خود اہل ایمان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ موتوں میں فرق ہے نا. جی یہ ایک عام موت ہے اور ایک شہادت کی موت ہے. اور شہادت کی موت کو تو موت کہا ہی نہیں گیا. شہادت کی موت کی تمنا تو کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، صحابہ نے کی ہے. بالکل کی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا اس کو میں نے ایڈریس کر دیا کہ یہ اگر ان کا یہ عمل ہے تو جو شریعت کا پابند ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو وہاں مارنے والا قاتل ہے اور جو خود سے کوئی اجازت دے رہا ہے تو یہ خودکشی ہے، تو وہ خودکشی ہے جس سے اسلام نے منع کیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے مغرب کی بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں شاید شکر الحمدللہ نوبت یہاں تک نہیں آئی کہ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے آباء سے، اپنے والدین سے، ان کے بڑھاپے سے تھک ہار کر یہاں تک تو الحمدللہ نوبت نہیں آئی کہ ہم ان کو جام موت پلا دیں. لیکن ایک نوبت ضرور آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، اپنے ماں باپ سے، ان کے بڑھاپے سے، ان کی کھانسی سے اکتا کر ان کو ہم اولڈ ایج ہومز میں تو پہنچا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی لعنت کیا ہوگی اولاد کے لیے کہ جن ہاتھوں نے ان کو پالا تھا آج انہی سے اکتا گئے ہیں. اور کبھی ہم وزٹ کرتے ہیں جب اولڈ ایج ہومز کا تو مائیں بلکتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے. عید پر میں راہیں تکتی ہوں کہ کاش میرا بیٹا بھی آ کے مجھے ملتا. ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا دکھ دہ سوال ہے اور بڑی جو ہے رنجیدہ کن صورتحال ہے. ہمارے دین اسلام کی اتنی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر لمحہ اچھے انداز میں رہنے کا حکم دیا، اس نے دعائیں سکھائیں اور قرآن پاک میں آیا کہ ہمیشہ یہ زبان پہ رکھا کرو ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ رب العالمین جب میں بچہ تھا تو یہ مجھ پر شفقتیں کرتے تھے، مجھ پر یہ محبت کرتے تھے، میری ساری ضروریات کو پورا کرتے تھے، میری اداؤں کا خیال رکھتے تھے، میری حاجات کو پورا کرتے تھے، مجھے ہر چیز سے محفوظ رکھتے تھے. جیسے بچپن میں یہ میرے ساتھ کرتے تھے ایسے ہی میرے رب اس میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ جو دعا تھی یا جو اس طرح کے احکامات ہیں یہ
بچوں کے لیے، اولاد کے لیے ترغیب کے ہیں جی۔ کہ اپنے ماں باپ کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ سمجھو، اپنے لیے آخرت کا ذریعہ سمجھو۔ یہ ناظرین کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ یہ تو بڑی سعادت کے لمحے ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کا موقع مل جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ خوش نصیبی ہے اگر کسی کو والدین ملیں اور وہ والدین کی خدمت کر کے اپنی اس زندگی کو جو ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ختم نہیں ہونے والی، یہ تو دنیا کی چند دنوں کی، چند سالوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی نعمتوں کا تو کوئی گنتی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کی نعمتیں مجھے ہیں۔ یاد آ رہا ہے نبی کریم نے جب وہ 3 دعائیں مانگی تھی، جی ہاں جی ہاں، ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تھے تو پہلے سیڑھی زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، آمین۔ پھر دوسرے پہ رکھا آمین، تیسرے پہ رکھا آمین، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، آج کیوں آپ نے آمین آمین 3 مرتبہ ارشاد فرمایا؟ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنی قسمت میں مقدر نہیں کی۔ یہاں میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ، رول ماڈل ہیں، اور آپ جب 6 برس کے تھے، 5-6 برس کے، تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا۔ جی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، جی۔ اور اس دن جو آپ نے بکا کیا، جو گریہ زاری کی، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بالکل۔ تو یہ ماں کے ساتھ بچے کا تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے، بچپن میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، کہ ان کے لیے ہمیشہ جو محبت کے، وہی مائیں جب ہم پیدا ہوتے تھے تو وہ جب بچہ ہم پیشاب کرتے تھے بستر پہ تو ماں اس طرف ہو جاتی تھی اور خود ہمیں سوکھی جگہ پہ لٹاتی تھی، تو ان کا جب وقت آیا تو ہم ان کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ اس سے بہت بڑی لعنت یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ناظرین کے لیے ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہے، جی۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں اولڈ ایج ہومز میں نہ بھیجیں، اپنے گھر میں رکھیں، جو گھر انہوں نے بنایا اس گھر میں رکھیں، وہ جس گھر طرح میں انہوں نے پالا ہے اس طرح ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنواریں اور خوش نصیب اور سعادت مند بننے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں بس ایسا موضوع آ گیا کہ رنجیدہ ہو گیا ہوں میں تو بہت زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادت کی گھڑیاں ہمیں نصیب کرے کہ یا رب العالمین۔ میرے والد گرامی مولانا عبد المجید عارف نبر اللہ مرکزہ ان کا نام تھا، آخری عمر میں ان کو ڈائمنشیا ہو گیا تھا، بیمار تھے، تو میں نے ان کی خدمت کی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو موت سے چند لمحے پہلے انہوں نے مجھے کہا بیٹا میرے گلے لگ کے مجھے مل لو، تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی آپ ایسے نہ رنجیدہ ہوا کریں، نہ پریشان ہوا کریں، نہ کیا کریں۔ کہتے نہیں بیٹا میں جا رہا ہوں۔ جب میں گلے لگا تو مجھے کہنے لگے بیٹا جو تم نے میری خدمت کی ہے نا یہی جنت ہے جو تم نے کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تمام کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ آج سب سے پہلے جو اسم نبوی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سیدنا نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ سیدنا نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ از خود پیکر مدد تھے، اور اللہ کی مدد ناظرین کرام آپ کی صفات میں اور آپ کی ذات میں شامل تھی، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے، اور العنکبوت کی آیت نمبر 10 سے، اور سورہ النصر کی آیت نمبر 1 سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہاں آپ کی ذات کو بھی اللہ رب العزت نے مدد قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا النصیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مددگار۔ اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 سے، اور اس کے بعد ہے سیدنا النعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمت والے۔ آپ پر تو نعمتیں نچھاور کی گئی تھیں۔ ناظرین کرام اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ التکاثر کی آیت نمبر 8 سے۔ پھر ہے سیدنا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی صفات اور آپ کا چہرہ انور، آپ کی ایک ایک ادا ہمارے لیے نور تھی اور نور ہے۔ ناظرین کرام اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 174 سے، المائدہ کی آیت نمبر 15 سے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے، اور ناظرین کرام اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 39 سے، پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے،
اور پھر ناظرین کرام سورہ الحدید کی آیت نمبر 28 سے اور سورہ الصف کی آیت نمبر 8 سے۔ اس کے بعد ہے آج کا آخری اسم گرامی سیدنا الواضیو، بوجھ اتارنے والے۔ ناظرین کرام یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔